وقت گزر چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے بعد بیت المقدس کئی صدیوں تک امن و ایمان کی سرزمین رہا۔ یہاں اذانوں کی آوازیں گونجتی تھیں اور عیسائی یہودی سب اپنے مذہب کے ساتھ آزادی سے رہتے تھے۔ لیکن وقت کا پہیہ جب یورپ کی زمین پر گھومنے لگا تو وہاں لالچ، طاقت اور اقتدار کے طوفان اٹھنے لگے۔ 11ویں صدی عیسوی یورپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ چرچ کے پادریوں نے عوام کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی کہ بیت المقدس خدا کا شہر مسلمانوں کے قبضے میں ہے، اور اگر تم جنت چاہتے ہو تو تمہیں تلوار اٹھانی ہوگی۔ یہ تھی صلیبی جنگوں کی بنیاد۔ پاپائے روم اربن دوم نے یورپ کے تمام بادشاہوں، شہزادوں اور عوام کو ایک آواز دی: خدا یہی چاہتا ہے، اور اس ایک نعرے نے لاکھوں لوگوں کو خون کے دریا کی طرف دھکیل دیا۔ یورپ بھر میں صلیب کے جھنڈے اٹھائے گئے۔ بزرگوں، عورتوں، بچوں تک کو یہ بتایا گیا کہ جو بیت المقدس کو آزاد کرائے گا اس کے تمام گناہ معاف ہوں گے۔ اور پھر 1096 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ شروع ہوئی۔ ہزاروں سپاہی یورپ سے نکلے، کچھ طاقت کے لیے، کچھ دولت کے لیے، اور کچھ صرف چرچ کی خوشنودی کے لیے۔ مگر حقیقت میں یہ جنگ ایمان کے نام پر نہیں بلکہ زمین، دولت اور سیاست کے نام پر تھی۔ راستے میں انہوں نے بے گناہ مسلمانوں کو قتل کیا، یہودی بستیوں کو جلایا، اور جہاں گئے وہاں تباہی کے سائے پھیلا دیے۔ جب یہ لشکر بیت المقدس کے قریب پہنچے تو شہر میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ مسلمان، عیسائی، یہودی سب اس خوف میں مبتلا تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ 1099 عیسوی وہ سال جس نے تاریخ کے صفحات کو خون سے رنگ دیا۔ صلیبیوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔ 1 مہینے کے اندر شہر کے دروازے ٹوٹ گئے، اور پھر جو ہوا وہ انسانیت کے لیے شرم کا لمحہ تھا۔ مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا دی گئی، عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ تاریخ لکھتی ہے خون مسجد اقصی کے فرش پر بہہ رہا تھا۔ تقریباً 70,000 مسلمانوں کو ایک دن میں شہید کر دیا گیا، اور وہ مسجد جس میں کبھی انبیاء کے سجدے ہوا کرتے تھے اب صلیب کے سائے میں چھپ گئی۔ صلیبیوں نے گنبد صخرہ پر اپنا جھنڈا لہرایا اور بیت المقدس کو یروشلم قرار دیا۔ یہ تھا وہ وقت جب امت خاموش تھی، جب امت کے دلوں میں ایمان تو تھا مگر اتحاد نہیں تھا۔ لیکن یہ خاموشی زیادہ دیر قائم نہ رہی۔ دنیا کے کسی کونے میں کچھ دل ایسے بھی تھے جو امت کی اس ذلت کو برداشت نہ کر سکے۔ شام، عراق اور مصر میں ایک نئی بیداری جاگنے لگی۔ وہ ایمان کا طوفان اٹھا جو جلدی آنے والا تھا۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ افق پر ایک نام ابھرنے والا تھا، ایک ایسا ہیرو جس کا نام سن کر زمین و آسمان جھوم اٹھیں گے۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک نوجوان جس کے دل میں ایمان کی روشنی تھی پوری دنیا کے ظلم کو چیر کر بیت المقدس کو پھر سے آزاد کرواتا ہے۔ یہ تھی صلیبی جنگوں کی ابتدا، بیت المقدس کا پہلا زخم۔ اگر آپ اس نوجوان کے نام کے بارے میں جانتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔